سورہ زخرف پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 83 سے لے کر 85 تک۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فَذَرْهُمْ رہنے دیجئے، یخوضوا ان کے مشغلوں، ویلعبون اور ان کے لغویات میں، حتیٰ یہاں تک یلاقو ان کا سامنا ہو، یوم الذی اس دن سے، یوعدون جس سے ان کو ڈرایا گیا، وہو الذی اور وہی اللہ ہے، فی السماء آسمانوں میں بھی، الہ مستحق عبادت، وفی الارض اور زمین میں بھی، الہ مستحق عبادت، وہو الحکیم العلیم اور وہ بے حد حکمت والا، بہت زیادہ علم والا ہے، وتبارک الذی اور بہت برکت والا ہے، لہو اسی کی، ملک السماوات والارض وما بینہما آسمانوں زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس پر حکومت ہے، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور سب نے اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ آیہ کریمہ نمبر 83، اس کی دو تفاسیر ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ آپ انہیں دنیا کے مشغلوں، لاہ و لعب، کھیل کود اور تماشے اور باطل کاموں میں ان کفار کو لگا رہنے دیجیے، تاکہ پھر ان کا سامنا ہو اس دن سے جن دن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ لیکن اس تفسیر کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، کہ ان کو رہنے دیجیے، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کس سے؟ جہاد کی آیات سے۔ یہ حکم اس وقت تھا جب مکہ میں ابتداءً مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں تھی، مسلمانوں کی کوئی جمعیت نہیں تھی، مسلمانوں کی کوئی ریاست نہیں تھی۔ اس وقت حکم تھا یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، جو انہیں کرنے دیجیے، آپ خاموشی سے اپنا کام کیجیے۔ لیکن جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، ریاست قائم ہو گئی، مسلمان ایک جمعیت کی شکل بن گئے، تو پھر جہاد کی آیت سے حکم دیا گیا، اب سرکشی کرنے والوں باغیوں کو اور محمد الرسول اللہ کے دشمنوں کو پکڑ کر جہاد کے ذریعے انہیں قتل کر دو۔ تو یہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حکم منسوخ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، یہ آیت محکم ہے، یعنی وہ آیت ہے جس کا حکم قائم ہے۔ پھر اس کا کیا معنی بنے گا کہ ان کی باطل سازشوں میں، ان کی لغویات میں ان کو یوں چھوڑ دیجیے، یہاں تک کہ ان کا پالا اس دن سے پڑے جس دن وہ اپنی ان ساری سازشوں کا نتیجہ دیکھ لیں گے، اور وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ عذاب نار۔ اب اس کے بعد فرمایا وہی اللہ ہے، آسمانوں میں بھی مستحق عبادت اور زمین میں بھی مستحق عبادت۔ اب یہ یہود، نصارہ اور مجوسیوں کے عقیدے کا رد ہے اس آیت میں، کہ آسمانوں میں بھی مستحق عبادت وہی اللہ ہے اور زمین میں بھی مستحق عبادت وہی اللہ ہے۔ مطلب کیا؟ آسمانوں میں سارے فرشتے اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور زمین میں
سارے نبیوں رسولوں نے، ان مقدس انسانوں نے اس کی عبادت کی ہے، اور سارے ہی اس کی عبادت کے حکم کے تابع ہیں۔ اب معنی کیا بنا؟ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق فرشتے اس کی بیٹیاں ہوتے تو وہ عبادت نہ کرتے، وہ تو بیٹے ہیں تو وہ تو خود مستحق عبادت ہوتے، بیٹیاں تو وہ تو عبادت نہ کرتی۔ اور اگر زمین میں تمہارے یہود عقیدے کے مطابق حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں تو عزیر پھر اللہ کی عبادت نہ کرتے، کیونکہ بیٹا باپ کی عبادت نہیں کرتا۔ اور اگر نصارہ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر عیسیٰ اللہ کی عبادت نہ کرتے، وہ تو خود مستحق عبادت ہوتے، کیونکہ بیٹا باپ کی جنس ہے، اور جو احکامات باپ کے لیے وہی بیٹے کے لیے۔ تو جب سارے نبی زمین میں اس کی عبادت کر رہے ہیں اور آسمان میں سارے فرشتے اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو پتہ چلا نہ اس کی آسمانوں میں کوئی بیٹی ہے، نہ زمین میں اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ رد کیا گیا ان کے عقیدے کا۔ اور پھر فرمایا دوسری بات کہ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق دیکھا جائے تو تم اس پر ایک دلیل یہ دیتے ہو کہ عیسیٰ بغیر کسی مرد کے لفظ کن سے پیدا کیے گئے، لہذا جو لفظ کن سے پیدا ہو وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہارا یہ عقیدہ مان لیا جائے تو زمینوں اور آسمانوں کو ابتداءً اس نے لفظ کن سے پیدا کیا، پھر کیا زمین و آسمان اس کے اولاد بن گئے؟ جب زمین و آسمان لفظ کن سے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں بن سکے تو پھر عیسیٰ کے کیسے اس کی اولاد بن گئی؟ کہ لفظ کن سے جو پیدا ہو وہ اولاد ہے، تو پھر زمین و آسمان بھی تو لفظ کن سے پیدا کیے گئے۔ تو کہا گیا نہیں، زمین و آسمان میں مستحق عبادت صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مستحق عبادت نہیں، اور وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ تبارک، یہ ایک اور بڑی شاندار دلیل ہے۔ تبارک الذی، بہت برکت والا ہے وہ۔ اب بہت برکت کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے ثبوت اور قائم، اور ایک معنی ہے خیر کثیر، کثرت خیر۔ یہ دو معنی ہیں اس لفظ کے تبارک۔ آپ اگر اس کا معنی ثبوت اور قائم کیا جائے تو پھر مطلب کیا بنے گا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں اللہ کا بیٹا نہیں ہے؟ کہ دیکھو اللہ ثابت ہے اور قائم ہے، لا فانی ہے لا زوال ہے، اسے کوئی فنا نہیں ہے کوئی زوال نہیں ہے، وہ ثبوت ہے اور قائم ہے۔ تو اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جس نے فنا ہو جانا ہوتا ہے۔ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس نے زائل ہو جانا ہوتا ہے۔ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس سے ثابت نہیں رہنا ہوتا۔ اسے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی میری اولاد ہو جو میرے پیچھے میرا مشن قائم رکھے۔ تو جب اللہ خود ثابت ہے اور قائم ہے اور اسے فنا اور زوال نہیں ہے تو پھر اسے اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالی عز و جل واجب اور قدیم ہے، بذات ہی واجب اور قدیم ہے۔ اب اگر عیسیٰ اس کے بیٹے ہوتے تو وہ بھی بذات ہی واجب اور قدیم ہوتے، کیونکہ بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے۔ تو جب باپ کی جنس سے ہے تو جو باپ کے احکامات ہیں وہ بیٹے پر آئیں گے۔ اب جب بیٹے پر آئیں گے تو باپ واجب اور قدیم ہے تو پھر بیٹا بھی واجب اور قدیم چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ واجب اور قدیم نہیں ہے، عیسیٰ حادث اور ممکن ہے۔ حادث اور ممکن کس کو کہتے ہیں؟ واجب اور قدیم کس کو کہتے ہیں؟ واجب اور قدیم اس کو کہتے ہیں جس جو ابتداءً خود بخود ہو، کوئی اس کا موجد نہ ہو، ایجاد کرنے والا نہ ہو۔ لہذا جو قدیم ہوگا، جو واجب ہوگا، جو قدیم ہوگا، اس کے لیے فنا اور زوال نہیں ہے، اور جو حادث اور ممکن ہوگا اس کے لیے فنا ہے۔ جبکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو یہ حادث اور
ممکن ہے. کیوں؟ یہ پہلے نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے، تو جو پہلے نہیں تھا وہ حادث ہوا، ٹھیک ہے، جو بعد میں آیا وہ ممکن ہوا. لہذا عیسیٰ حادث اور ممکن ہے. جب حادث اور ممکن ہے تو پھر تم خود عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے، جبکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہیں، قرب قیامت دوبارہ نزول ہوگا، اور پھر قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر 40 سال زندگی کے حضور کے امتی کی حیثیت سے گزاریں گے، اور پھر ان کا وصال ہوگا. باقاعدہ طور پر ان کے نماز جنازہ ہوگی اور حضور کے روضہ انور میں ان کی تدفین ہوگی. اس مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اور قرآن کا عقیدہ یہ ہے، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں موت آ چکی ہے، تم نے کہتے ہو کہ ہم نے انہیں سولی چڑھا دیا. اب دونوں عقیدوں کے مطابق عیسیٰ حادث ہوئے. کیا مطلب؟ ممکن اس لیے ہوئے کہ پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے، اور حادث اس لیے ہوئے کہ جس کو موت آئے وہ حادث ہوتا ہے. اور تم بھی کہتے ہو عیسیٰ کو موت آ چکی ہے، ہم کہتے ہیں عیسیٰ کو موت آئے گی. تو دونوں مذہبوں کے اعتبار سے جب عیسیٰ کو موت آئے گی تو وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ وہ ہے جو واجب ہے، قدیم ہے، جو حادث نہیں، ممکن نہیں، جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور جسے کبھی موت نہیں آنی. تو لہذا تبارک، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دے دی. اور تبارک سے دوسری دلیل یہ ہے کہ تبارک کا معنی اگر ہم کریں کثرت خیر، تو اللہ تعالیٰ کثرت خیر کا بذات ہی مالک ہے، بذات ہی مالک ہے کثرت خیر کا اللہ. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ اپنی ضروریات زندگی کے لیے اور ضروریات بقیہ کے لیے وہ اللہ کے محتاج ہیں. تو جو اللہ کا محتاج ہو وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا تبارک، بہت برکت والا ہے وہ. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں اسی کی، اور جو ان کے درمیان ہے اسی کی حکومت ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے. ہم جتنے یہاں زمین کے ٹکڑوں کے مالک ہیں، ہم عارضی مالک ہیں، اصل ملکیت اللہ کی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دو بھائی، جب دو رشتہ دار، جب دو لوگ ایک زمین کے ٹکڑے پر لڑتے ہیں تو زمین ہنستی ہے، اور ہنس کر کیا کہتی ہے؟ کتنے بے وقوف ہو، اس چیز پر لڑ رہے ہو جو دونوں کی ملکیت نہیں ہے. اور زمین آگے سے کہتی ہے نہ میں تیری ملکیت نہ میں تیری ملکیت، میں تو اپنے رب کی ملکیت. اور تم دونوں اتنے بڑے بے وقوف ہو کہ اس چیز پر لڑ رہے ہو جو تمہاری ملکیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی ملکیت وہ اللہ کی ہے، بندے کی کوئی ملکیت نہیں ہے کسی چیز کی بھی، حتیٰ کہ انسان اپنے وجود کا بھی مالک نہیں ہے. یہ میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، میرا رب نہ چاہے میں واپس نہیں لا سکتا، اور میرا رب چاہے تو میں واپس لا سکتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا میرا ہاتھ میری ملکیت نہیں ہے، میری زبان میری ملکیت نہیں ہے. میں چاہوں تو لفظ بولنا چاہوں، وہ نہ چاہے تو میں نہیں بول سکتا، اور وہ چاہے تو میں بے شک بولتا جاؤں، لیکن جہاں وہ چاہے وہیں روک دے. تو ملکیت میری تو نہ ہوئی، ملکیت تو اس اللہ کی ہوئی ہے. تو ہر چیز جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہے اس کی ملکیت اللہ کی ہے، انسان کی کوئی ملکیت نہیں. ٹھیک ہے. عندہ علم الساعہ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اس کے پاس ہے قیامت کا علم. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے، کسی اور کو اس نے قیامت کا علم نہیں دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ اس نے کسی اور کو نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا علم اس کے پاس ہے، اس نے جس کو چاہا اسے دے دیا. اب ہمارے آقا کریم نے صرف سن نہیں بتایا، باقی ہر چیز بتا دی ہے، نشانیاں بتا دی، دن بتا دیا، وقت بتا دیا، تاریخ بتا دی. ایک سن نہیں بتایا،
باقی تو ہر چیز ہمارے آقا نے بتا دی ہے. یہ فرما دیا جمعے کا دن ہوگا، یہ بھی فرما دیا جمعے کی نماز کے بعد قیامت آئے گی، یہ بھی فرما دیا 10 محرم ہوگا. ہر چیز بتا دی، نشانیاں بتا دی، ہر چیز ہمارے آقا نے بتا دی. صرف ایک سن کو میرے آقا نے کیا رکھا؟ اپنے پاس رکھا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا وہ بتانے کا. اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ علم حضور کے پاس بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں آپ کہہ سکتے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لٹائے جاؤ گو. کیا مطلب؟ جس طرح اس کی قدرت کامل ہے اس طرح اس کا علم بھی کامل ہے. تو قدرت بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، اس لیے تمہارے پاس نہ قدرت ہے نہ علم ہے، تمہارے پاس وہی کچھ ہے جو اس نے عطا کیا ہے. اور اس کے پاس وہ ہے جو بذات ہی ہے، اس نے کسی سے لیا نہیں ہے، اس کا سارا ذاتی ہے اور تمہارا سب کچھ عطائی ہے. اس لیے کوئی زمین و آسمان میں اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نہ کوئی اس کی بیٹی ہے. اللہ سے